یہ 1400 سال پہلے کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ایک ایسے شخص کی تلاش میں جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ ہو نہ ہو وہ ان کے تہذیبی پس منظر سے واقف ہے۔ اس شخص کی باتوں میں، اس کے قصوں میں ان لوگوں کو اپنی ہی روحانیت عالمگیر ہوتی دکھائی دی۔ یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار تیاگ کر، پہاڑوں اور وادیوں اور میدانوں اور دریاؤں اور سمندروں حتیٰ کہ صحراؤں تک سے گزر کر اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ شخص موجود تھے، تو پتہ چلا وہ تو اب یہاں رہے نہیں۔ اب تو ان کی جگہ ان کے خلیفہ بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ کسی کی بات سمجھ پا رہے تھے، نہ کسی کے ساتھ کوئی مکالمہ کر پا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے کسی ایک ترجمان کو تلاش کر کے لایا گیا جو ان کی زبان کچھ سمجھ پا رہا تھا۔ خلیفہ ثانی کے وقت میں پیش ہوئے، ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یہ تعین نہ ہو پا رہا تھا کہ کس مقام سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، مگر خلیفہ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت لوگ ہیں، جوان، دراز قامت، ماتھوں پہ نور کی روشنی، آنکھیں چمکتا، مگر برے حالوں، نہ پاؤں میں پاپوش، نہ امامہ، نہ جبہ، بھوکے پیاسے گداگروں کی طرح کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی ملنے والا۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کچھ معلوم نہیں ہو پاتا تو ان لوگوں کو آج سے ننگے پاؤں والا کہو۔ درباری ہنسے، کسی نے محبت کا اظہار کیا، کسی نے قریب آ کے رشک کیا، کسی نے ہاتھ چوم لیا، کسی نے ماتھا چوما۔ یہ حیران پریشان ترجمان سے پوچھتے رہے کہ کیا کہا خلیفہ نے۔ بڑی مشکل سے ان تک یہ بات ترسیل ہوئی کہ خلیفہ نے آپ کو ننگے پاؤں والوں کا خطاب دیا۔ یہ مجذوب روتے ہوئے اللہ کے حضور سر بسجود کہنے لگے کہ بس تو پھر آج سے ہمارا نام ننگے پاؤں والا، ہماری اولادیں ننگے پاؤں والوں کی اولادیں ہی کہلائیں گی۔ عجب دلچسپ قصہ ہے۔ یہ علاقہ جہاں ہم آج رہتے ہیں، اس کی زبان میں ننگے پاؤں والوں کے لیے لفظ ہے بوسنا۔ یہ قصہ بیان کیا ہے یہاں کے ایک عظیم شاعر مارک دیزدار نے۔ آنے والے تمام مکالموں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس قصے کی تاریخی صحت پر گفتگو کی جائے، دیکھا جائے کہ روایات کیا ہیں، یہاں اسلام کا بول بالا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس علاقے میں مختلف سمجھے جاتے رہے، چاہے وہ ان کے ایک مذہب قبل از عیسائیت ہوں یا عیسائی مذہب ہو یا بعد میں مسلمان، ہمیشہ ایک تمکنت مختلف رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تہذیب میں برابری، حقوق، رواداری، میانہ روی، عدل و انصاف ڈینیوب سویلائزیشن سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں تہذیب کس نے سکھائی؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیا یہیں کے باشندے تھے یا باشندے کہیں اور کے تھے جو سفر کر کے یہاں تک پہنچے؟ ان تمام موضوعات کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، ہم کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ڈالیں گے۔ مگر عجیب قصہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی گہری تھی۔ شرم و حیا، پاس وضع، رواداری، گفتگو کے سانچے جو تہذیب میں رچے بسے تھے، آخر کار زوال آمادہ ہو گئے۔ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا موضوع ہوگا کہ اتنی عظیم تہذیب کو زوال کیسے آیا، اور تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ بوسنیا ہرزیگووینا کی زوال آمادہ تہذیب، اس کا مستقبل ہمیں دنیا کے باقی
ممالک کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ہم ان تمام ممالک کے بارے میں کیا پیشین گوئی کر سکتے ہیں محض اس ایک خطے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس ایک ملک کے تناظر میں یہ گفتگو کا موضوع ہوگا، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان، وہاں چاہے مسلمان ہوں یا دیگر اقوام، ہندو ہوں یا قدیمی عیسائی یا یہودی یا اور مذاہب جن میں بدھ اور جینی اور بے شمار ہمارے مکتبہ فکر اور ایمان کے لوگ شامل ہیں، آخر ان تمام کو زوال کیوں آیا؟ اور کیا یہ زوال جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہیں پہ رکے گا یا اس کی اگلی شکلیں آنے والی ہیں؟ اس بارے میں ہم کئی باتیں اب سے 10-15 سال پہلے کر چکے ہیں، ان باتوں کو دہرا کر آنے والے وقت کے بارے میں کچھ پیشن گوئی کی جائے گی اور یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا قدرت ہمیں نشانیاں دکھاتی ہے انسانوں میں، ان کی تہذیبوں میں، ان کے رہن سہن، ان کے پہناووں میں، ان کی گفتگو کے سانچوں میں، اور یہ جو آسمان پہ ایک چادر تنی ہوئی ہے، یہاں ستاروں اور سیاروں کی آمد ان کے مقامات کے بدلنے سے، کیا ایسا تو نہیں یہ نشانیاں ہمیں دکھائی جاتی رہی ہیں اور ہم ہمیشہ ہی ان سے روگردانی کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج انسانی تہذیب تاریخ کے اس دہانے پہ کھڑی ہے جہاں سے پلٹنا شاید مشکل ہو؟ یہ عجیب و غریب دنیا ہے صاحب، یہ وہ دنیا ہے جہاں 2 ارب لوگ ایک ایسے رسول جو خدائے بزرگ و برتر کے لخت جگر ہیں ان کی آمد کے منتظر ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آئیں گے اور ایک ایسی جنگ کا آغاز کریں گے جس کے بعد دنیا میں ان کے حق کا بول بالا ہوگا۔ یہاں تقریباً 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں جن کو ایک ایسی جنگ میں جھونکا جائے گا جس کے بعد شاید دنیا میں کچھ تہذیبیں تو مکمل طور پہ ملیاں میٹ ہو جائیں گی، مگر آخر کار اس میں انصاف کا اور حق کا نعرہ بلند ہوگا اور حق اپنے اس مقام پہ پہنچے گا جس کا وعدہ خدائے برتر نے حق والوں سے کر رکھا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی تہذیب ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ آخری مسیح آنے والے ہیں اور ان کے آنے کے بعد وہ عبادت خانہ تعمیر کیا جائے گا جس کے بعد اس تمام قوم کو سرفرازی نصیب ہوگی، اور یہاں تقریباً 1 ارب لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کل یگ اپنے اس دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں آخری اوتار کو آنا ہی آنا ہے، اور وہ آخری اوتار اپنے آہنی ہاتھ سے ان تمام بد لحاظ لوگوں کو سیدھے راستے پہ گامزن کریں گے جنہوں نے آج تک اس تہذیب کی قدر نہیں کی۔ ہم تقریباً 5 یا 6 بلین لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اس دنیا میں جو ایک عجیب و غریب تہذیبی ثقافتی جنگ کے دہانے پہ بیٹھی ہے، مکمل یقین، مکمل ایمان کے ساتھ۔ ایسے میں ہمارے علماء کرام چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ہمارے اکابرین عجیب و غریب باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں یہ جو مسجد کا قصہ ہو گیا استنبول میں، جس پہ ہمارے عیسائی بھائی اور بہن اکثر بہت روحانسو ہیں اور مسلمان شادیانے بجا رہے ہیں، کیا یہ قصہ اس قابل تھا کہ اس پہ اتنی لیت و لال ہوتی یا اتنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ایک ایسے موقع پہ جب کہ پوری اسلامی دنیا میں انتشار ہے، ترکی میں بجائے خود معاشی بحران ہے، غربت بے حد ہے،
اسمگلرز اور ٹریفکرز کے لیے استنبول مرکز ہے. اس وقت تقریباً 6 ملین لوگ جو غیر قانونی طور پر اپنے ملک چھوڑ کے یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، سب کے سب استنبول کے آس پاس یا استنبول کے اندر موجود ہیں. جرائم کی اس دنیا میں، طوائف الملوکی کی اس دنیا میں، جہاں انسان کی قدر و قیمت اب ایک قصہ پارینہ ہو چکی ہے. عورتوں کی حرمت محض ایک مثالی گفتگو ہے. بچے بازاروں میں بیچے جا رہے ہیں. ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ایسے میں کیا کچھ ایسے فیصلے نہیں کیے جا سکتے تھے جن سے انسانوں کو امن کی طرف راغب کیا جا سکتا ہو؟ یا ایسے ہی فیصلے کرنا بہت ضروری ہے اس موقع پہ، جن سے انتشار اور کشیدگی میں اضافہ رہے؟ مگر ایک خیال ہمارے ذہن میں ضرور آیا. یہ دیکھ کے ماتھا تو آپ کا بھی ٹھمکا ہوگا اگر آپ بر صغیر میں رہتے ہیں، کہ اگر یہ مسجد آیا صوفیہ کہیں حیدرآباد دکن کے مضافات میں ہوتی، یا لاہور کے رائے ونڈ اچھرا یا کراچی کے لالو کھیت کے قرب و جوار میں ہوتی، تو شاید وہ مردان حر جو آپ کو اسٹیج پر براجمان دکھائی دے رہے تھے شاید مسجد کے اندر داخل بھی نہ ہو پاتے. یہ سوچا تو ہوگا آپ نے بھی کہ ان کی داڑیاں کہاں ہیں. بھائی ہمارے زمانے میں تو ممکن نہیں تھا کہ امام مسجد ہو اور داڑھی نہ ہو. یہ تو یورپ میں آ کے دیکھا. مگر ہندوستان پاکستان کا اسلام کیا اس چیز کی اجازت دے دے گا؟ وہ تو شکر کیجئے کہ آیا صوفیہ بر صغیر میں نہیں ہے. ایک خیال ذہن میں یہ بھی آیا کہ ممکن ہے ان حضرات نے میر تقی میر کے ڈر سے اپنی داڑیاں جو ہیں مونڈ ڈالی ہوں. شاید ان تک میر صاحب کا شعر پہنچ چکا ہے: داڑھی میں تیری وائز مسجد ہی میں منڈواتا، پر کیا کروں ساتھ اپنے حجام نہیں رکھتا. ہماری تمام دوستوں سے استدعا ہے کہ اپنے ذہن کو کھولیں، تحمل اور برداشت کا راستہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس خطرناک وقت میں ہم سب کو نظم و ضبط کی ضرورت ہے. ایسی بات نہ کیجیے جس سے تہذیبوں کے ٹکراؤ میں آپ سہولت کار بنیں. ایسی بات کیجیے جس سے تہذیبوں کے درمیان پل قائم کیے جا سکیں. اور اسی ضمن میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں جناب عمران حسین صاحب سے بھی، جن کا ذکر ہم نے کل اپنی انگلش ویڈیو میں کیا ہے، کہ آپ بوسنیا ہرزیگووینا کے بارے میں خدا را 2-4 مقالات دیکھ لیجئے، اور یہاں کے اس قتل و غارت کو محض کسی نیٹو یا کسی یورپین پالیسی کا نشانہ نہ سمجھیے. یہاں پہ خاندان کے خاندان ختم ہو گئے ہیں. ہماری رائے ہے کہ اس موقع پہ تھوڑی خاموشی دانش مندی کی نشانی ہوگی. اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو تو ہم صرف جعفر میاں کے لیے کر رہے ہیں. کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، جعفر تو سن رہا ہے. آپ سب کے لیے نون نیم راشد کی چند لائنیں. قافلہ بن کے گزر جاتے ہیں سب، قصہ ہائے مصر و ہندوستان و ایران و عرب، رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت، اب رہنے دے. آج میں ہوں چند لمحوں کے لیے تیرے قریب، سارے انسانوں سے بڑھ کر خوش نصیب. چند لمحوں کے لیے آزاد ہوں تیرے دل سے اخذ نور و نغمہ کرنے کے لیے. رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت. اگلی ویڈیو تک خوش رہیے.